حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدنی عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. محترم سامعین، ایمان آ جانے کے بعد ایمان آ جانے کے بعد اگر انسان کو 5 وقت کی نماز نصیب ہو جائے اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. اگر انسان 5 وقت کا نمازی ہے اس کی پریشانیاں غم تکلیف ساری اللہ رب العزت دور کر دیتے. اگر وہ 5 وقت کا نمازی نہیں تو چاہے اس کی عادت جتنی بھی ہو وہ پریشانیوں کے اندر رہتا ہے. کوئی نہ کوئی تکلیف کوئی نہ کوئی مصیبت رہتی ہے. اگر تو وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے اور خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرنے والا ہے، عصر کی نماز کو لیٹ نہیں کرتا، جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو پھر اس کے لیے بشارتیں بھی ہیں. اگر وہ عصر کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھتا ہے نہیں پڑھتا اس کے لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں بھی ہیں. قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو درمیانی نماز کی خاص طور پر. اور درمیانی نماز کون سی بنتی ہے؟ عصر کی نماز. عصر کی نماز درمیانی نماز ہے. اس کا خاص طور پہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اس کے خاص طور پہ اس کا خیال رکھو. اگر عصر کی نماز کی حفاظت نہیں تو یقین کریں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا جان بھی ہلاک ہوگی اس کا مال بھی ہلاک. کانما وطیر اہلہ ومالہ، گویا کہ اس کا مال بھی ہلاک ہو گیا اس کا اہل بھی ہلاک ہو گیا. وہ یہ جیسے مرضی سمجھتا رہے کہ میری آمدن دن بدن بڑھ رہی ہے، وہ دکان پہ بیٹھا یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں عصر کی نماز کے لیے چلا گیا تو میرے گاہک کے اندر فرق آ جائے گا، میرے گاہک چلے جائیں گے، میری آمدن میں کمی ہو جائے گی. اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانما وطیر اہلہ ومالہ، اس کا اہل بھی ہلاک ہو گیا اس کا مال بھی ہلاک ہو گیا. جتنا مرضی مال آ جائے اس میں برکت نہیں رہتی. عصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتنی اہمیت ہے اس کی. آپ نے فرمایا انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم کما بین صلاۃ العصر الی غروب الشمس. فرمایا تمہاری مثال پہلی امتوں کے مقابلے میں اتنی ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک. پہلی امتوں کا دورانیہ اس سے زیادہ، تمہارا دورانیہ صرف عصر سے مغرب تک. اللہ کے نبی نے مثال بیان کی عصر سے لے کر مغرب تک. کیوں عصر کا معاملہ کو زیادہ اہمیت والا لگتا ہے؟
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے بھی، سورج غروب ہونے سے پہلے بھی۔ سورج نکلنے سے پہلے کون سی نماز؟ نماز فجر۔ سورج غروب ہونے سے پہلے کون سی نماز؟ نماز عصر۔ کتنی اہمیت ہے اس کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے سارے دن کے اندر جس میں اللہ رب العزت دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التمسوها بعد العصر قبل ان تغرب الشمس، وہ جو گھڑی ہے نا جو جمعے والے دن جو گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، آقا کائنات نے فرمایا اس کو تم عصر سے بعد مغرب سے پہلے تلاش کرو۔ اتنی اہمیت ہے نماز عصر کے بعد کا وقت جمعے والے دن، اس لیے ہے جمعے کے دن دعا قبول ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ ہم نے کس لیے رکھا ہے کہ جمعے کا دن چھٹی کا دن عصر کے بعد پارک کے اندر جانا ہے، جا کے تھوڑی سی عیاشی کو سیر و تفریح تو کرتے ہیں۔ ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے، کائنات کے امام نے ہمیں جو سبق دیا ہے وہ ہم نے نہیں دیا۔ پھر عصر کے بعد جاتے ہیں مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی نماز۔ یہ عصر کی اہمیت کیوں ہے؟ آپ اگر اندازہ لگائیں تو اکثر جو دکاندار حضرات ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ٹائم تھوڑا سا ٹھنڈا ہوتا ہے عصر کا، اور اس وقت جو لوگ ہیں خریداری کے لیے زیادہ نکلتے ہیں بازار میں۔ اس وجہ سے عصر کی اہمیت کہ ان لوگوں میں سے نکل کے آ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرنا بڑا مشکل کام ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے اوپر اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، 2 ٹائم ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، ایک فجر کے وقت ایک عصر کے وقت۔ فرمایا جو عصر کے وقت جب فرشتے اوپر جاتے ہیں نا اللہ رب العزت کے بعد، تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں فیما ترکتم عبادی، تم نے میرے بندے کو کس حالت میں چھوڑ دیا ہے، کس حالت میں میرے بندے کو چھوڑ دیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ترکنا وہم یصلون، اگر تو ہم اللہ کے بندے ہیں، عبادی کے اندر اگر ہمارا ذکر ہوتا ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑ کے آئیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ رب العزت ہمارے بارے میں پوچھیں کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی نماز پڑھنی چاہیے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کے بندے تو نماز پڑھنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے رحمت کی ہے اس کے لیے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ نماز اذان عصر سے بعد، اذان عصر کے بعد، نماز عصر سے پہلے میں اذان اور نماز کے وقت کے درمیانی وقفہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ رب العزت اس کے اوپر رحمت کرے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ نماز عصر فرض کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اگر صرف 4 رکعت نماز وہ فرضوں سے پہلے پڑھ لے، اذان کے بعد پڑھ لے، اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعائے رحمت کی ہے، اللہ اس کے اوپر رحمت کرے۔ ہم وہ لینے کے لیے تیار نہیں، ویسے ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے نبی ان کے لیے دعا کی، آپ کی دعا کی وجہ سے ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، اس بندے کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے اوپر رحمت نازل کر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ ہمیں یہ سکون حاصل کرنے کی اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ عصر کی نماز کا دوہرا ہے، باقی نمازوں کی اہمیت صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں صحابی کہتے ہیں ہم سفر کر رہے تھے، مخصوصاً جگہ پہ ہم نے نماز ادا کی، نماز عصر۔
اللہ کے نبی نے فرمایا نماز اثر ادا کرنے کے بعد ان هذه الصلاة فرضت علی من کان قبلکم، یہ نماز اثر تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کی گئی تھی، فضیعوها، انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ ضائع تو ہم نے بھی کر دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا انہوں نے اس کو ضائع کر دیا۔ ومن حافظ علیہا کان لہ اجرہ مرتین، جو اس کی حفاظت کرے گا اثر کی نماز کی، اس کے لیے دوہرا اجر۔ یہ ایک نماز اثر ہے جس کی اتنی اہمیت ہے، اگر بندہ چھوڑ دے تو کتنی اہمیت اس کے نظر سے گر جاتی ہے۔ آگے فرمایا یہ جو دعا ہے نا یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ کیسے عذاب قبر سے بچاتی ہے؟ آپ نے اکثر حدیث سنی ہے، جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے ان کے لیے رات کو اس کو اٹھاتے ہیں تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے۔ ابن ماجہ کہ حدیث کے نیچے ترجمے کے اندر انہوں نے تشریح کی ہے، کہتے ہیں وہ اس وجہ سے آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے کہ گویا کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ جو مومن مسلمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے دعونی یصلی، مجھے چھوڑ دو میں نے نماز پڑھی۔ جس وقت بھی اس کو دفنایا جائے، جب اس کو منکر نکیر اٹھاتے ہیں اس کے لیے نماز اثر کا ہی وقت ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے چھوڑ دو میں نے نماز پڑھنی ہے؟ امام حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں اترکوا کلامی والسؤال منی، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے ساتھ باتیں نہ کرو، مجھ سے سوال نہ کرو، پہلے مجھے نماز ادا کرنے دو نماز سے۔ دوسری بات کہتے ہیں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کان راسخا فی اداء الصلاۃ مواظبا فی الدنیا، یہ وہ بندہ بات کہے گا جو دنیا کے اندر نماز اثر کے اوپر پختگی کرتا تھا، جو ہمیشہ نماز اثر ادا کرتا رہا ہے، کہتے ہیں یہ وہ بندہ بات کرے گا اور کوئی بندہ بات نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا اس کے لیے جو نماز اثر ادا کرتا ہے، نماز اثر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت کا دیدار ہو۔ جنت بہت بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی انسان کے لیے کہ اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائے، لیکن ہوگا کس کے لیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلِبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا یعنی الفجر والعصر، فرمایا دیدار اللہ رب العزت کا اس کو ہوگا جو فجر کی بھی نماز ٹائم پہ پڑھتا تھا، عصر کی نماز بھی ٹائم پہ، کوئی کام کاج کوئی رکاوٹ والے نہیں آتی تھی اس کی نماز پڑھنے کے اندر، وہ نماز فجر نماز عصر وقت پہ ادا کرتا تھا۔ فرمایا اللہ رب العزت کے اس کو دیدار ہو۔ پھر نماز اثر کا کیا پتہ؟ فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر۔ لام ایک ایسا لفظ ہے کہ جب یہ کسی فعل کے اوپر آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہر جز نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لن یلج النار، ہرگز وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا جو بندہ فجر اور عصر کی نماز وقت پہ ادا کرے۔ اتنی نماز اثر کی اہمیت ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی البردین دخل الجنہ، امام حافظ ابن حجر یہاں پہ بھی لکھتے ہیں اپنی تفسیر اپنی شرح بخاری کی فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں فرماتے ہیں والمراد صلاۃ الفجر والعصر، اللہ کے نبی نے فرمایا جو دو ٹھنڈی نمازیں ادا کرتا ہے نا وہ جنت میں جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں وہ دو ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں؟ فجر کی اور عصر کی، اور میں وہ جنت میں جائے گا۔ ہم یہ ہفتہ ہی ہو گیا تقریباً ہماری فجر کی نماز میں 4 سے 5 بندے جو ہمارے ہوتے ہیں وہی ہفتہ ہو گیا تقریباً۔ اور پچھلے ہفتے میں 2-3 دن ایسا بھی ہوا ہے کہ میں بھی مصروف رہا، ابوبکر بھی مصروف رہا، تو عصر کی اذان بھی لیٹ ہوتی رہی ہے ہمارے پاس۔ ٹھیکیداری ہماری سب سے زیادہ چلتی ہے مسجد میں، نماز پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ وہ بندہ بھی مسجد میں آ کے مشورے دے رہے ہیں جنہوں نے سال میں ایک نماز عید کی پڑھنی ہے،
اس کے نقصانات کیا ہیں نماز اثر چھوڑنے کے؟ سب سے پہلی بات، وہ بندہ منافق ہے جو نماز اثر چھوڑتا ہے، یہ لیٹ کر کے پڑھتا وہ بھی بندہ منافق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، علاء بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ہم انس بن مالک کے پاس آئے، حضرت انس پوچھتے ہیں اصلیتم العصر، اور کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں، ابھی ہم نے تو ظہر کی نماز پڑھی تھی، ابھی عصر تو ہماری رہتی ہے۔ فرمانے لگے تلک صلاۃ المنافقین، فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، یجلس وہ بیٹھا رہتا ہے، یرقب الشمس حتی اذا کانت بین قرن الشیطان، فرمایا جب شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سورج آ جاتا ہے، قام فنکرھا اربعا، فرمایا وہ بندہ اٹھتا ہے، 4 ٹھونگے لگاتا ہے، لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کرتا مگر تھوڑا کرتا ہے۔ فرمایا جو لیٹ کر کے پڑھتا ہے عصر کی نماز وہ منافق ہے۔ صاحب لگا لیں اب ہم کون منافق اور کون، تو یہ نہ کہ قاری صاحب ایسے ہم سب کو منافق کہہ رہے نہیں ہیں، میں دلیل کے ساتھ بات کہ اللہ کے نبی نے فرمایا منافق کی نماز۔ اچھا صرف یہی جنہوں نے نماز عصر سے اللہ کے نبی کو مصروف کیا نا، اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی۔ اللہ کے نبی غزوہ احزاب کا موقع ہے، خندق کھودتے رہے، پتہ نہ چلا نماز عصر کا وقت گزر گیا۔ آپ نے پوچھا عصر کی نماز اللہ کے نبی آگے نہ فجر ظہر مغرب عشاء، فجر بھی لیٹ ہوئی ہے اللہ کے نبی کی، سورج نکلنے پہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے پڑھی جب سورج کی شعاعیں نے آپ کو اٹھایا۔ عصر کی نماز لیٹ ہوگی، حدیث کے الفاظ ہیں شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، ہم صلاۃ الوسطیٰ سے مصروف رہے حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی، ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم او قال قبورہم وبطونہم نارا، فرمایا یا اللہ جنہوں نے ہمیں مصروف کیا نا نماز عصر سے، فرمایا ان کے قبروں کو، ان کی گھروں کو آگ سے بھر۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں یا اللہ ان کے قبروں کو اور ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر۔ پیٹوں کو آگ سے بھرنے کا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث آپ نے فرمایا ابن آدم کا جو پیٹ ہے نا، اگر اس کے پاس 2 باتیں ہوں نا تو وہ خواہش کرے گا کہ میرے پاس تیسری باتیں بھی دولت کی، فرمایا ابن آدم کو پیٹ کو بھرے گی نا تو جہنم کی آگ ہی بھرے گی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اتنا یہ حدیث ہے۔ اور عصر کی نماز نہ پڑھنے پہ کتنی زیادہ وعیدیں ہیں، کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے، نہ ہمیں اہمیت کی فکر نہ ہمیں اس کی وعیدوں کی فکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث جو میں نے پہلے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکانما ودر اهله وماله، جس کے عصر کی نماز رہے گی نا اس کا مال بھی ہلاک ہوگا، اس کا اہل بھی ہلاک۔ وہ شام کو چاہے لاکھ روپیہ لے کے آتا ہو، اس کے اسٹیٹس کو دیکھ کے، اس کی گاڑی کو دیکھ کے، اس کے پیسے کو دیکھ کے یہ نہ کہا کہ یہ کامیاب بندہ ہے، بڑی دکانداری کرتا ہے، بڑا کاروبار ہے اس کا، کیا بات سناتا ہے یہ، عصر کی نماز رہے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا سب کچھ ہلاک ہے، وہ کوئی کامیاب بندہ نہیں ہے، اس کا سب کچھ ہلاک ہے۔ صرف یہی نہیں، اگلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کن مع بریدۃ فی غزوۃ فی یوم ذی غیب، فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ ایک غزوے کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکروا بصلاۃ العصر، عصر کی نماز جلدی ادا کیے، عصر کی نماز جلدی ادا کیے، پہلی بات اللہ کے نبی نے کہی، اور دوسری بات فرمائی فإن النبی قال، اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس کی عصر کی نماز ہے کہ اللہ رب العزت اس کے سارے مزہ آئے گا۔ کوئی اپنی طرف سے حدیث نہیں بیان کی، ایک ایک حدیث کا ذمہ دار ہونے کا۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ فقد حبط عملہ، دوسری حدیث میں یہ الفاظ احبط اللہ عملہ، اللہ رب العزت اس کے سارے اعمال برباد کر۔ ہم سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، نماز روزے حج زکاتیں کیا انہی کا سوال ہے؟ اگر اسپیشل صرف عصر کی نماز کا سوال ہو گیا، ہمارے پاس کیا ہے؟
جو ہم سو کے گزار دیتے ہیں. 2 بجے 3 بجے چھٹی ہوتی ہے عصر کی نماز جناب سو کے جب دل کیا اٹھے 5 بجے 5:30 بجے 6 بجے اٹھ کے جلدی جلدی نماز پڑھی عصر کی. منافق مومن نہیں منافق. اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں وقت میں نماز عصر نہیں ادا کرتا. چاہے تو زور کی پڑھ کے سویا فجر اور زور تو نے پڑھی بڑے ٹائم پہ عصر کی نماز چلی رہے گی ضائع. کوئی قابل قبول نہیں. اور یہ بات پہلے بھی کہتے ہوتے ان کرے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات پہ کہ جب کوئی بندہ نا نماز نہیں نہ پڑھتا بندہ اس کو کہتا ہے یار نماز پڑھا کوئی بات نہیں ہے. نماز اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی دے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب مر جائیں لیکن جب ان کو فوت نہ ہو جائے ہم قاری صاحب کو دلیلیں دے دیتے ہیں. قاری صاحب بندہ ہمارا اچھا ہے جس نے ساری زندگی اپنے رب کی نماز نہیں پڑھی ہوا اس کو اب کیا اچھا کہتے ہیں. مجھے یہ تو جو اپنی ساری زندگی اپنے رب کا نہیں ہوا کون سا اچھا کرتا ہے. مجھے بھی اپنا تو سیدھی بات ہے. تو 5 وقت کا نمازی ہوگا ہم تو جنازہ اس کا پڑھیں گے. کسی کا باپ ہو چاہے کسی کا بیٹا ہو چاہے کسی کا بھائی ہو. میں جنازہ نہیں پڑھتا ہوں نہ میں پڑھتا ہوں. میں اپنے خاندان کے جنازے چھوڑ دیتا ہوں جنازہ. ساری زندگی جو رب کا نہیں ہوا وہ کسی کا کیسے ہو جائے گا مجھے یہ بتا. ایک گاؤں کے اندر اسی طرح انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو جنازہ نہیں نہ پڑھے گا جو نماز نہیں پڑھے گا میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. رب کا کرنا ایسا وہ نمبردار کا بیٹا ہوتا اور وہ نماز نہیں پڑھتا نمبردار نہیں. بندے بدے بھیجے قاری صاحب کہتے میں نے جنازہ نہیں پڑھانا. پتہ لگا یہ نمبردار آ رہا ہے. قاری صاحب نے اپنا سامان باندھنا شروع کر. نمبردار آیا اس نے کہا قاری صاحب یہ اس نے کہا تو نے تیرا فیصلہ یہ ہونے کہ میرے بیٹے کو جنازہ پڑھانے تو مسجد سے نکلو تو میں پہلے جا رہا ہوں میں نے جنازہ نہیں پڑھا. قاری صاحب آپ ادھر ہی ہیں انشاءاللہ اندر سارا گاؤں نماز پڑھے گا. میں اپنے بیٹے کا جنازہ کسی اور سے پڑھوا دیا. اس نے بعد کو مولوی بنایا اس کا جنازہ پڑھوا کے اس کو دفنا دیے. بعد میں اس گاؤں کے سارے لوگ نماز پڑھتے تھے. ہم ذرا پاس سے مسجد میں تھے. دلیلیں کیا ابھی تک ہمارے پاس یہ دلیل ہے جناب کورونا ہے ہم مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھ سکتے. مجھے یہ بتائیں میرے موبائل میں نا یہ تصویریں موجود ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوا ایک بندے نے بڑی لمبی تحریر لکھی 2 تصویریں بھی اس نے ساتھ شیئر کی. آج سعودی عرب کے شہر جدہ کے اندر میوزیکل کنسرن ہو رہا ہے. میوزیکل کنسرن ہو رہا ہے. جمعے کے مبارک دن وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے اور ابھی تک حرمین شریفین میں وہاں پہ فاصلے پہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں. کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے. جو گھر بیٹھے رہے کیا ان کو کرونا نہیں ہوا؟ ابھی تک کبھی یہی کہہ رہے ہیں نماز میں نے پڑھ چکا بچہ میں آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. کہتا جی وہ مجھے ابھی نا گھر والوں نے نماز نہیں پڑھنے دیتے. سارا دن میں اس کو دیکھتا ہوں وہ بچہ گلیوں میں کھیلتا ہے. یعنی کہ آپ نماز نہیں پڑھتے. کہتا جی مجھے بھی منع کیا ہوا کہ میں نے مسجد میں نہیں جانا کرونا کی وجہ سے. اسکول جاتا ہے سارے دن گلیوں میں کھیلتا ہے مسجد میں آتے ہیں اس کو کرونا ہوتا ہے. ہمارے ذہن یہ دیا اور بڑا جو فنیر بنا بیٹھا ہے ہمارے اسلام کا تم سعودی عرب اس کا یہ حال ہے کہ آج میوزیکل کنسرن ہے جدہ کے اندر ریاض کے اندر. کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ نماز ایک ایسی چیز ہے اگر نہیں تو کچھ نہیں. اور میں یہ پھر بات کہتا ہوں جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہوگا جنازہ پڑھوں گا. نہیں تو جس سے مرضی پڑھوا لیں مجھے کوئی دکھ نہیں. میں یہ نہیں کہوں گا جی میں نے کئی امام تھا تو مجھ سے جنازہ پڑھوا. جو 5 وقت کا نمازی جنازہ اس کا پڑھا بس. اس کے علاوہ میں نے جنازہ نہیں پڑھا. میں نے پہلے بھی یہ ایک بات کی کسی دکان پہ بیٹھا ہوا میرا ایک بزرگ تھا میرے ساتھ بحث شروع کرتے ہیں کہتے جی کہ نہیں جی تجھے سختی نہ کرو. یہاں پہ قدیم میں سختی آ جاتی ہے جب کوئی ہم اس طرح کا اعلان کرتے ہیں. مسجد ویران پڑی رہے کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.